مفتی صاحب جو لوگ پھانسی لگا کے یا جل کے مر جائیں تو کیا ان کی آتما بھٹکتی ہے، لوگوں کو پریشان کرتی ہے؟ پلیز اس سوال کا ضرور جواب دیجیے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پھانسی لگا لیتے ہیں، سوسائڈ کر لیتے ہیں، خود کو مار لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر کچھ لوگوں کا خیال یہ رہتا ہے کہ ان کی روح بھٹک رہی ہے، اور ذرا سا بھی کھٹ پٹ ہوتا ہے تو فوراً ان کا ذہن ادھر ہی جاتا ہے۔ تو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ جو لوگ ایکسیڈنٹ وغیرہ میں مرتے ہیں نا، ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا کسی کا، یا کسی نے کسی کو مار دیا، ٹھیک ہے، اگر کسی نے کسی کا مرڈر کر دیا، یا کوئی انسان پانی میں ڈوب کر مر گیا، یا وہ دھوکے سے مثلا جو کہ مر گیا، ایکسیڈنٹ میں مرا، یا پانی سے ڈوب کر مرا، یا عمارت کے نیچے دب کے مرا، تو اس کے بارے میں جو لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں نا کہ اس کی روح بھٹک رہی ہے، یہ تو سراسر غلط ہے۔ کیونکہ وہ جس سے آپ ڈر رہے ہیں نا، جس کے بارے میں غلط کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ ارے پانی میں ڈوب کے مر گیا تھا، ارے یہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، تو بھائی اس کو اللہ نے اخروی اعتبار سے، یعنی کہ آخرت کے اعتبار سے اللہ نے اس کو شہادت کا مقام عطا فرمایا ہے۔ جو شہداء ہیں نا، شہداء، تو ان شہداء کی اقسام میں سے یہ بھی ہیں کہ جو پانی میں ڈوب کر مر جائے وہ بھی شہید، لیکن یہ جان بوجھ کر نہیں ہونا چاہیے، یعنی خود سے انسان خودکشی سوسائڈ نہ کرے، بلکہ دھوکے میں پانی میں ڈوب کے مرے تو شہید، پیٹ کے درد میں مرے تو شہید، ماں اپنے بچے کو جنم دیتے انتقال کر جائے تو شہید، عمارت کے نیچے کوئی دب کے مر جائے تو شہید۔ تو یہ جو شہید ہوتے ہیں نا، تو یہ دنیاوی اعتبار سے شہید نہیں کہلائے جائیں گے، یعنی کہ ان کو کفن دفن دیا جاتا ہے، ان کو نہلایا جاتا ہے، غسل دیا جاتا ہے، تو ان کو غسل دیا جائے گا، لیکن یہ اخروی اعتبار سے ان کو شہید مانا جاتا ہے۔ تو ہم تو اس کو بہت برا سمجھ رہے ہیں کہ یار یہ بڑے ایکسیڈنٹ میں ختم ہو گیا تھا، ارے ادھر روحیں بھٹک رہی ہیں، اور جبکہ اللہ نے اس کو آخرت کے اعتبار سے اس کو شہادت کا مرتبہ عطا فرمایا۔ ہاں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ خود کو مار لیں، یعنی خود سے انہوں نے اپنے آپ کو پھانسی لگا لی، خود سے انہوں نے جل کے مر گئے، یا خود ہی انہوں نے اپنے آپ سے ہی اپنی جان کو ختم کر دیا، خودکشی کر لی، تو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے بڑی نعمت جو ہے بندے کے لیے وہ یہی ہے کہ اس کو زندگی عطا فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو زندگی دی ہے اس کے بارے میں قیامت کے دن سوال کرے گا، اور اگر انسان خود کو خود مار لیتا ہے، خودکشی کرتا ہے، تو اس پر سخت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گناہ اس پر سزا عطا فرماتا ہے۔ یعنی کہ اگر کسی انسان نے اوپر سے کود کر جان دے دی تو وہ جب جہنم میں جائے گا نا، تو اس کو سزا یہ دی جائے گی کہ اس کو ایک اونچی پہاڑی سے وہ کودتا رہے گا۔ اگر کسی نے چھری اپنے مار لی اور چھری سے اس نے اپنے آپ کو ختم کیا، تو وہ جہنم میں جا کر اس کی سزا یہ ہوگی کہ وہ چھری سے ہمیشہ اپنے آپ کو تکلیف دیتا رہے گا۔ تو اس لیے جو لوگ پریشان ہوتے ہیں نا، لوگ پھانسی لگاتے کیوں ہیں، لوگ جلتے کیوں ہیں، لوگ اپنے آپ کو ختم کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ یار ہماری لائف میں بہت ٹینشنیں ہیں، تو ہم سوسائڈ کر لیں تو ہماری ٹینشنیں کیا ہوں گی؟ وہ ہماری ساری ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی۔ یہ صرف اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ انسان دین سے دور ہے، اسے یہ نہیں پتہ ہے کہ دیکھو یہاں کی ٹینشن ہے تو کچھ ٹینشن نہیں ہے، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی ٹینشن کیا ٹینشن ہے۔ لیکن وہ جو سوسائڈ کر رہا ہے اس کے بعد جو اس پر سخت کارروائی ہو رہی ہے، جو وہ خطرناک ٹینشن میں آ رہا ہے، اس کے بارے میں وہ نہیں جانتا ہے، کیونکہ دین سے دور ہے، اس لیے کوئی بتایا ہی نہیں اسے کسی نے، اور نہ اس نے ہی پڑھنے کی کوشش کی۔ تو آپ یہ دیکھیں نا، آخرت کی سزاؤں کے مقابل دنیا کی سزا کتنی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی انسان کو جہنم کی آگ سے نکالا جائے اور اس کو دنیا کی سب سے خطرناک آگ میں ڈال دیا جائے، تو وہ جب دنیا کی آگ میں لیٹے گا نا تو وہ سو جائے گا، اور ایسی نیند سوئے گا کہ اسے جنت معلوم ہوگی، یعنی کہ اسے نیند آ جائے گی دنیا کی آگ میں۔ کیونکہ وہ جہنم کی آگ اتنی خطرناک ہوگی کہ وہاں سے نکل کے وہ دنیا کی آگ تو اسے جنت معلوم دے گی۔ تو یہاں لوگ سوسائڈ اس لیے کر لیتے ہیں کہ بھائی یہ ٹینشنیں جو ہوں گی ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی۔ بھائی ٹینشنیں ختم نہیں ہوتی ہیں، ٹینشنیں ختم نہیں ہوں گی، بہت زیادہ ٹینشنیں بڑھ جائیں گی جن کو آپ جانتے ہی نہیں ہیں۔ تو اس لیے اس قسم کے جتنے خیالات ہوں ذہن سے انسان کو ہرگز نکال دینا چاہیے، بالکل اس قسم کی کوئی حرکت انسان نہ کرے۔ دوسری بات ہے کہ ان کی روحیں بھٹکتی ہیں، آتما بھٹکتی ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جو لوگ پھانسی لگا کے جل کے خود سے مر جاتے ہیں تو ان کی روح تو خطرناک قید میں ہوتی ہے، سجین میں قید ہوتی ہے، تو ان کے لیے پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہ وہاں سے آ سکیں۔ اگر کوئی انسان پاسبل مان رہا ہے تو وہ قرآن کا منکر ہے، کیونکہ قرآن نے کہا ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا وما ادراک ما سجین،
تمہیں کیا معلوم کہ سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم لکھا ہوا ایک دفتر ہے۔ اس کی تفسیر میں علماء فرماتے ہیں، مفسرین نے فرمایا کہ جو برے بندے ہوتے ہیں ان کی روح کو اس کے اندر قید کر دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال جو انسان خود سوسائڈ کر رہا ہے تو وہ برا ہی بندہ ہے، اللہ کی نظر میں وہ اچھا تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس نے تو اللہ نے جو اسے زندگی عطا فرمائی اس نے اس زندگی کو زندگی نہیں سمجھا۔ تو اس لیے سارے لوگوں کو چاہیے کہ اس طرح کے